وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آج کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے کسی دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہو، کوئی گلہ نہ ہو، کوئی رنجش نہ ہو. ہر شخص تقریباً دوسرے سے نالا نظر آتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف عام طور پر شکایتیں کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اب سگے رشتے دار ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کی انبار لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف. یہ جو سگے رشتے ہیں، ان سگے رشتوں میں یہ نفرت کون بول رہا ہے؟ محبت کے ان رشتوں میں نفرت کی دراڑیں کون ڈال رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو اپنی بیماری کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں کیوں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماری کیوں لاحق ہوئی. رشتے دار جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت منقطع کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے ناطے توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی تو کوئی سبب ہوگا. سب سے بڑا جو سبب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سے نابلد. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر کس کے کیا حق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، شریعت نے کس رشتے کو کیا مقام دیا ہے. ہم اس سے بالکل بھی لا علم ہیں. یہ جو رشتے ناطے ہیں، شریعت نے اس کو بڑا پیارا نام دیا اور کہا ہے کہ اس کو ملا کر رکھو. یہ رشتے تم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ نے بنائے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ سے ڈرو اور ایک رشتے ناطوں کو ہر وقت جوڑنے کی کوشش کرو، کبھی توڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اللہ نے بنائے رشتے اور ہر رشتے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے اور اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہو. صلہ کا مطلب ہے ملانا، صلہ کا مطلب ہے ملانا، اور رحیم وہ رشتے جن کا تعلق رحم مادر کے ساتھ ہے. جو آپ کے والد ہیں، والد کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والد کے کتنے رشتہ دار ہیں، آپ کی والدہ کے کتنے رشتہ دار ہیں. جو والد کے تعلق سے، والدہ کے تعلق سے، نانا یا دادا کے تعلق سے رشتے ہیں، وہ سارے سگے رشتے ہوتے ہیں اور ان کو کسی صورت توڑنا شریعت کے اندر روا ہے. اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ توحید ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ توحید کے ساتھ شریعت نے صلہ رحمی کی تعلیم رکھی. ہمیں توحید تو یاد رہی اور ہم صلہ رحمی کو بھول گئے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ کسی طور پر بھی تم نے رشتے ناطوں کو توڑنا نہیں ہے. ہم تو ذرا سی بات پر اپنے باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے چاچا اور ماموں سے ناراض ہوتے ہیں، خالہ سے بات نہیں کرتے، اور پھر ذرا سی بات پر یہ قطع تعلقی جب چلتی ہے تو اس میں نسلیں پوری ضائع ہو جاتی ہیں اور ہم بات چیت کرنے کے روادار نہیں ہوتے کہ ہم کیسے اپنی خالہ کے گھر جائیں اس کو منائیں، اپنے چاچا کے یہاں جائیں اس کو منائیں. اسلام کی بنیادی تعلیم یہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی بات، یہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اب تک کتنے لوگوں نے مانی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندوں نے ابھی تک میری بات مانی ہے، عبد و حر، ایک غلام ہے اور ایک آزاد، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال حبشی. صرف 2 بندے ابھی تک مسلمان ہوئے ہیں. شروع کی دعوت ہوئی. عمر بن عباسہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی. عمر بن عباسہ نے کہا کہ اللہ کا نبی کون ہوتا ہے؟ کہا جسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجتا ہے کہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ. عمر بن عباسہ نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ نے کس پیغام کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان. اللہ نے مجھے جو دعوت دی ہے اس کے 2 بنیادی نکات ہیں. نمبر 1، اللہ نے مجھے رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا. یہ آپ کی بنیادی دعوت کہ رشتے ناتوں کو جوڑنا ہے، ملا کے رکھنا اور بتوں کو توڑنا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا، معروف بات آپ جانتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو دعوت پیش کریں. آپ نے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا اور اس موقع پر جو آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرنے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی دعوت دی اور ساتھ یہ الفاظ کہے کہ غیر ان لکم رحیما، فرمایا کہ میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی دعوت ہے، لیکن میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے. لیکن اس دعوت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنی رشتہ داری تم سے توڑ لوں گا اور اپنی رشتہ داری منقطع کر لوں گا. غیر ان لکم رحیما، فرمایا میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم میرے رشتہ دار ہو. یہ رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں. سأبلھا ببلالھا، فرمایا کہ میں ان رشتے ناتوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھوں گا، تر و تازہ رکھوں گا. محدثین لکھتے ہیں سأبلھا ببلالھا. یہ جو جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ عربی ادب کے شاہکاروں میں سے. یہ نہیں کہا آپ نے کہ میں رشتہ داروں کو اپنے رشتوں کو قائم اور دائم رکھوں گا، نہیں. سأبلھا ببلالھا، تر و تازہ. یعنی آج اس دعوت کے نقطۂ آغاز پر جو میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، جب اس دعوت کا نقطۂ انتہا ہوگا، یہ دعوت دنیا میں پھیلے گی اور چہار سو میرے ماننے والے ہوں گے، میں تب بھی تمہارے ساتھ اپنی رشتہ داری قائم رکھوں گا. اور اللہ کے نبی نے رکھی. آپ کی تعلیم تھی، چچا آپ کا مشرک تھا، چچا آپ کا مشرک تھا، اس کے ساتھ رشتہ داری آخر تک قائم رہی. حتیٰ کہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن مجید نے نام لے کر اس پر لعنت کی. اس دور میں بے شمار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن موجود تھے، لیکن ابو لہب کا نام لے کر تبت یدا ابی لہب وتب، کتنا بڑا بدبخت ہوگا. لیکن جب یہی ابو لہب، اس کی بیٹی درہ بنت ابی لہب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، درہ بنت ابی لہب مسلمان ہوئی، مدینہ آئی، اور مدینہ میں کچھ لوگوں نے اس کے باپ کا نام لے کر ابو لہب کا کہ تمہارا باپ تو ایسا اور ویسا تھا، نبی کو بڑا تنگ کیا. اس کا نام لے کر جب اس طرح کی باتیں کی تو درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جتنا بھی برا تھا، لیکن آج مدینہ والے کچھ میرے باپ کا نام لے کر برا بھلا کہتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی. فرمایا آ جانا مسجد میں آ جانا فلاں موقع پر اور سامنے میرے کھڑے ہو جانا. درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے موقع پر مسجد میں آ گئی. نماز کے بعد کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے حمد و ثنا کے بعد کہا لوگو، کیا تمہارا نسب نامہ ہے؟ میرا کوئی نسب نامہ نہیں. تمہارے رشتے دار ہیں، میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے. میں یہ دیکھو درہ بنت ابی لہب
پڑھتے تھے، لیکن لوگوں کو منع کیا کہ رشتے ناتوں کے تعلق سے مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیم بھی یہی تھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں جو پہلا خطبہ دیا تھا، جو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا، یہودی عالم تھے، چھپ کے سنا، اللہ کے نبی نے پہلا درس، پہلا خطبہ، پہلا پیغام جو مدینہ والوں کو دیا، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو جائیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، یہ کام کرو گے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ پہلا درس ہے مدینہ کے اندر، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ ہم تھوڑا سا دین سمجھ لیتے ہیں کتابیں پڑھ کر، خاص طور پر نوجوان معذرت کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں توحید بس ہمیں سمجھ میں آ گئی، دین ہم سمجھ بیٹھے ہیں، ہمارے چاچا بھی جاہل ہیں، ہمارے ماموں بھی جاہل ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سیدنا ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی، سیدہ عائشہ کی بہن ہے لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی والدہ ام رومان وہ مسلمان ہوگی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، لیکن سیدنا اسماء بنت ابی بکر مسلمان ہو گئی مدینہ۔ ماں کا دل چاہا کہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ جاؤں، ماں آ گئی، مشرکہ ہے، مکہ کے تحائف بھی ساتھ لے کر آئی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ میری والدہ مشرکہ ہیں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، میرے لیے تحفے تحائف لائی ہیں مکہ کے، کیا والدہ سے مل لوں، تحفے تحائف لے لوں؟ فرمایا ہاں جاؤ، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ مشرکہ، بت پرست والدہ، ہم اس کے ساتھ لوں۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے جو ہماری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اکثر خطبہ بیان بھی کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ ام المومنین سے ام حبیبہ سے ملنے کے لیے مدینہ آئے، ان کے گھر میں آئے، چارپائی پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر سمیٹ دیا، بستر بچھا ہوا تھا پہ، انہوں نے بستر سمیٹ دیا۔ سیدنا ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹیاں تو اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے جب وہ آتے ہیں تو فرش راہ بچھا دیتی ہیں، دل و جان بچھا دیتی ہیں، تم نے بچھا ہوا بستر سمیٹ دیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور وہ پاک ہیں اور تم مشرک و ناپاک۔ جھوٹا واقعہ، سنت بالکل اس کی جھوٹی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے، کوئی بیٹی اپنی ماں کے لیے، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، اس طرح کا کوئی سلوک روا نہیں رکھ سکتا۔ شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت بھی نہیں۔ لہٰذا صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی، صلہ رحمی میں سب سے اوپر رشتوں کا جو مقام ہے وہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، پھر ماں کے تعلق سے خالہ ہے، ماموں ہے، پھر باپ کے تعلق سے چاچا ہے۔ ہمارے یہاں تو ان رشتوں کو جو شریعت نے سگے رکھے ہیں، ان رشتوں کو تو دشمن سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے چاچا کا بیٹا۔ عجیب و غریب ہم نے نفرتیں ان رشتوں کے تعلق سے پرات رکھی، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا ختم کر دیتے ہیں۔ ان رشتوں کا احترام کریں، صلہ رحمی کریں۔ ایک آیت جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، ہر خطیب خطبے کے آخر میں آپ کو سناتا ہے، کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، والاحسان، حسن سلوک کرو، وایتاء ذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ وہ حق رشتے کا حق ہے، سب سے پہلے وہ چاچا ہے تو یہ اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ماموں ہے تو یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ خالہ ہے، وہ پھوپھی ہے، یہ شریعت نے ان کا رشتہ رکھا ہے۔ اس رشتے کا تعلق قائم اور دائم رکھو۔ کلوا ارحامکم ولو بالسلام،
کم از کم زبان تو استعمال کر سکتے ہو، سلام تو کر سکتے ہو. فرمایا سلام کے ذریعے رشتوں کو قائم ہوتا ہے. قرآن مجید میں 12 جگہ پر، ایک دو جگہ نہیں، 12 جگہ پر اللہ نے کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. قریبی رشتہ داروں کو وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، قطع رحمی نہ کر. شریعت نے بڑی وعید بیان فرمائی. صلہ رحمی پر بڑی نوید ہے اور قطع رحمی پر بڑی وعید ہے. نوید کیا ہے؟ آپ رشتہ ناتوں کو جوڑ کر دیں گے. نوید کیا ہے؟ جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. نوید کیا ہے؟ جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. اور دو چیزیں آپ کو ملیں گی دنیا میں صلہ رحمی کے نتیجے میں، دو چیزیں. اور ان دو چیزوں کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان دو چیزوں سے مستغنی ہو سکتا ہے. سب کو ضرورت ہے دو چیزوں کی، اور وہ دو چیزیں ملیں گی صلہ رحمی کے نتیجے میں. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه. جو شخص دو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں، نمبر 1 ان یبسط له فی رزقه، اس کا رزق فراہم ہو جائے. کون ہے آج کے دور میں جو نہیں چاہتا؟ ہم پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے معاشی طور پر انسان بڑا کمزور ہو گیا. ہر شخص فراہم رزق چاہتا ہے. فرمایا رزق ملے گا، فراہمی کے ساتھ ملے گا. نمبر 1. نمبر 2 وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے. ہر شخص کا ہے کہ 60 سے 70 ہو گیا، 70 سے 80 تک پہنچ جاؤ. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں 40 کہیں دنیا سے چلا جاؤں. ہر شخص اپنی عمر کے اندر اضافے کا خواہاں ہے. فرمایا یہ دونوں چیزیں ملے گی، رزق بھی ملے گا، لمبی عمر بھی ملے گی. ایک کام تم کر دو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، قطع تعلقی سے بچو. دو چیزیں اللہ تمہیں دی. ایک صحابی کا مجھے جنت میں جانا ہے اللہ کے نبی، اور جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دیں. تمہیں آسان راستہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکات دو اور صلہ رحمی کرو. نماز زکات کے ساتھ بنیادی طور پر اس کو ذکر کیا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں صلہ رحمی نہیں کرتے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ نماز پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. نماز زکات کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، رشتے داروں کو جوڑ کرنا پڑے گا، معافیاں مانگنی پڑے گی، ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا، تب جا کر جنت کا راستہ آسان. وعید کیا ہے؟ وعید بڑی خطرناک وعید ہے. لا يدخل الجنة قاطع، چھوٹے سے بچے کو جو مدرسے کے اندر جاتا ہے یا نازلہ یا روحانی قاعدہ بھی پڑھتا ہے جہاں 40 حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا لا يدخل الجنة قاطع، پوری دنیا زور لگا دے لیکن قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تعلموا من انسابکم، تمہیں لوگوں اپنا نسب نامہ سیکھو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے باپ کے تعلق سے کتنے تمہارے رشتہ دار ہیں اور ماں کے تعلق سے ننیال دریال سارا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون تمہارے رشتہ دار ہیں. حکم ہے تعلموا من انسابکم، اپنا نسب نامہ سیکھو. تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں صلہ رحمی کرنا آسان ہو جائے گا، رشتہ ناموں کو جوڑنا آسان ہو جائے گا، ایک دوسرے کے رشتوں کو مقام دینا آسان ہو جائے گا. تمہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 چیزیں مزید تمہیں ملیں گی. فَإِنَّ فِي صِلَةِ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، فرما محبت پیدا ہوگی خاندان کے اندر. تم فلاں کی عزت کرو گے، فلاں تمہاری عزت کرے. ایک دوسرے کی عزت سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے. فرما محبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، صلہ رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوگی. مَنْسَابٌ فِي الْأَجْرِ، تمہاری عمر کے اندر اضافہ ہوگا اور تمہارے رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. ہر پیر اور جمعرات کو آپ سنتے ہیں نا، اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. 2 آدمی معاف نہیں ہوتے، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 مشاہد. مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، نہ پیر کے دن اس کی بخشش، نہ جمعرات کے دن اس کی بخشش.
مشاہین جو قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے بھائی سے، باپ سے، بیٹے سے، یا اپنے ماموں اور خالوں سے، یا اپنی پھوپھی اور پھوپھا سے، جو ناراض ہو کر بیٹھا ہے، فرمایا اس کو بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو مشرک کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کتنا بڑا گناہ شرک کرنا، جتنا بڑا گناہ شرک کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ قطع تعلق ہی کرنا ہے۔ آج میں اور آپ شرک سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم شرک نہ کریں، لیکن میری اور آپ کی کتنی کوشش ہے کہ ہم قطع رحمی سے بھی بچیں، ہم قطع تعلق سے بچیں، ہم یہ گناہ تو بڑے شوق سے کریں، جبکہ اس گناہ کو، اس گناہ گار کو اللہ کے نبی نے مشرک کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جتنا بڑا گناہ شرک ہے اتنا ہی بڑا گناہ قطع۔ دعا قبول نہیں ہوتی، آخری بات، دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمازیں تو آپ نے سنی ہے نا کہ اگر کوئی عمل قبول نہیں کرتا نا پیر کے دن نہ جمعرات کے دن، یہ نمازیں نہیں رہتی ہیں، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ زکاتیں نہیں رہتی ہیں، یہ روزے نہیں رکے رہتے ہیں جب تک کہ قطع تعلقی ختم نہ کی جائے۔ دعا تو قبول نہیں ہوتی جو کہ ایک انسان کا سب سے بہترین سہارا ہے اللہ کے ساتھ جوڑنے۔ انسان کہیں بھی ہو دعا مانگے گا اللہ سے مل جائے، اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ یہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو کسی سے اپنے رشتے کاٹ کے بیٹھا ہو۔ طبرانی کبیر کے اندر حدیث ہے، امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام اعمش سلیمان بن مہران بہت بڑے محدث ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ہمیں درس دیا فجر کے بعد۔ جب درس ختم ہوا تو ہم نے کہا کہ صحابی رسول دعا فرما دیں، جیسے عام طور پر دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا صحیح میں دعا مانگتا ہوں۔ دعا مانگنے سے پہلے جو مجمع موجود تھا سامنے جن کو درس دیا تھا ان سے کہا انشدوا باللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، انشدوا باللہ قاطع رحم لما قام عنا، کہ اگر اس مجمع میں کوئی قطع رحمی کرنے والا، کسی سے رشتہ ناطہ توڑ کر، کسی سے بات منقطع کر کر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے ایسا اس مجمع میں تو وہ اٹھ کے چلا جائے، لما قام عنا، وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے۔ اِنَّا نَدْعُو رَبَّنَا، اس لیے کہ اب ہم اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں، وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ مُغْلَقَةٌ دُونَ قَاطِعِ رَحِمٍ، ہم اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں اور قاطع رحم کے لیے، رشتے ناطوں کو توڑنے والے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مجمع میں وہ ایک موجود ہو اور اس ایک کی وجہ سے ہماری دعائیں غلط ہو جائیں، لہذا قسم دی کہ اگر کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے تو اٹھ کے چلا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا شخص۔ اللہ ہمارا حافظ، اللہ تعالی ہم سب کو قطع رحمی سے محفوظ رکھے، رشتے ناطوں کا ادب احترام کرنے اور ان رشتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر